أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانم وشفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا اور ایک جگہ میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ لیکن کسی بھی نعمت کے عطا کرنے پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا۔ صرف ایک نعمت ہے جس کی عطا کے وقت، دینے کے وقت اللہ تعالیٰ نے بلکہ عطا کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم نے تمہیں نعمت دی ہے، اس نعمت کو تم عام نعمت نہ سمجھنا، بلکہ ہم نے یہ نعمت دے کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اب ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ نعمت کون سی ہے کہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے یہ نعمت دے کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ چوتھے پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب اس نے اللہ نے اپنا رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول کا آنا ہم سب پر بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمائے جو اللہ نے کسی بھی امت کو اتنا عظیم الشان نبی عطا نہیں فرمائے۔ یہ اس امت پر خاص احسان ہے، اس کا خاص کرم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل، اسی آیت میں فرمایا رسولا من انفسہم، رسول بھیجا اور رسول بھی انہی میں سے بھیجا، انسانوں میں سے رسول بھیجا۔ جی بشر ہیں تو بشر کی طرف بشر رسول بنا کر بھیجا، فرشتہ نہیں بھیجا، کیونکہ فرشتے سے انس نہیں انسانوں کو اتنا زیادہ جتنا انسان کو انسان سے انس ہے۔ پھر فرشتے کھاتے نہیں، پیتے نہیں، فرشتے شادی نہیں کرتے، ان کے رشتے ناتے نہیں ہیں، تو انسان فرشتوں کی کیسے اتباع کرتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کامل اتباع کے لیے جو نمونہ ہمیں عطا فرمایا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اور فرمایا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، پیغمبر یہ چار کام کرتا ہے، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سنانا۔ یتلو علیہم آیاتی، نبی کے عاشق بننے والے قرآن اٹھا کر نہیں دیکھتے آج، عشق رسول والے اب دعوی رہ گئے۔ پیغمبر کا کیا کام ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتا ہے، پہلا کام یہ ہے پیغمبر کا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کو شرک سے، اخلاق رذیلہ سے پاک کرتا ہے، ایسی تربیت کرتا ہے، شرک چھوڑ دو، گندے اخلاق چھوڑ دو، اللہ کا پیغمبر یہ تعلیم دیتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ اپنے صحابہ کو قرآن کریم کی تعلیم
یعنی قرآن مجید کی تفسیر سکھاتا ہے، یہ ہے تعلیم کتاب، والحکمہ، اور سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ 4 کام اللہ نے اپنے نبی کے قرآن میں ذکر کیے۔ جو آدمی ان 4 کاموں سے دور ہے اس کا حال آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ گمراہی میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب تک پیغمبر نہیں آیا تھا دنیا میں اس وقت تک جو لوگ تھے وہ لوگ کس حالت میں تھے؟ فرمایا کھلی گمراہی میں تھے، واضح گمراہی میں تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جو قرآن سے دور ہوگا وہ گمراہ ہوگا، اور جو شرک کرے گا وہ گمراہ ہوگا، جو بدعات کرے گا وہ گمراہ ہوگا، جو قرآن کی تفسیر سے دور ہوگا وہ گمراہ ہوگا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی کے طریقے سے دور ہوگا وہ گمراہ ہوگا۔ ہدایت اللہ پاک نے رکھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں۔ اگر آپ کی تعلیمات سے بندہ دور ہوگا اس وقت ہدایت سے دور ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی آیات پڑھ پڑھ کر کیوں سناتے تھے؟ اس لیے کہ قرآن سر چشمہ ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے پہلا کام ہی پیغمبر کا کیا ہے؟ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سنانا۔ ماشاءاللہ ربیع الاول شروع ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ چوٹی کے مورخین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہ قول جو میں ذکر کر رہا ہوں رحمت للعالمین کتاب ہے قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی، اس میں لکھا ہے سیرت النبی، علامہ سید سلیمان ندوی، علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرات بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہے، جبکہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں 2 صحابہ کا قول نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں ہماری تحقیق کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 8 کو ہوئی ہے۔ تو اب ولادت یا 8 کو ہے یا 9 کو ہے، اور 12 کو ہمارے نبی کی وفات ہے۔ حضور پاک کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے۔ آپ علیہ السلام کی وفات پر افسوس یہ ہے کہ اہل بدعت نے ایسا کوئی رواج قائم کر دیا ہے کہ ادھر حضور کی وفات ہے ادھر جشن منائے جا رہے ہیں۔ اس دن کا نام مجھے یاد ہے عید نہیں تھا، وہ زمانہ بھی مجھے یاد ہے کہ یہ دن عید کا نہیں تھا، ایستا ایستا عید کا نام آیا، پھر اس کے بعد نئے نئے کپڑے شروع ہو گئے، پھر باقاعدہ عید کا دن بن گیا۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے کہ 12 کا دن حضور کی وفات کا دن ہے۔ آپ کو اگر محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ اس دن سوچیں گے، یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ آیا یہ دن خوشی کا بن بھی سکتا ہے؟ اگر آپ سے ہو سکے تو کوئی دن آپ کو یاد ہو کہ آپ کے دادے کی وفات کا دن ہے، آپ کے والد کی وفات کا دن ہے، اس دن ذرا نئے کپڑے پہن کے نا لوگوں کے سامنے آ جائیں اور کہیں کہ کوئی پوچھے بھی آج کیسے خوش پھر رہے ہو تو آپ اس کو جواب دینا آج میرے باپ کی وفات کا دن ہے اس لیے میں خوش پھر رہا ہوں۔ وہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ایک آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دی، اور ام المومنین فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دی اور حضور نے روتے ہوئے گزاری۔ ایک آیت ساری رات پڑھی اور ساری رات
روتے ہوئے گزاری. وہ آیت سن لے ذرا کیا ہے. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ان تعذبهم، اگر تو ان کو عذاب دے، یہ عذاب دے، اور اپنی امت کی طرف اشارہ کر دیا، سوچنے لگے اپنی امت کو. ان تعذبهم، اگر تو ان کو عذاب دے، فانهم عبادك، یہ تیرے بندے ہیں. اور رب کو کوئی روک، بولے کسی کی طاقت ہے رب کو روک سکے؟ رب کو روک سکے کوئی عمل شمل کر کے، کوئی چلہ کاٹ کے؟ یہ چلے ملے، یہ سب چیزیں دھڑام شنام سے ختم. میرے رب کا جب حکم ہوتا ہے کوئی چیز آڑ نہیں بن سکتی، رکاوٹ نہیں بن سکتی. تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ رب تعالی کی قدرت اور طاقت، ان اللہ علی کل شیء قدیر. چونکہ ہمارے نبی کو پتا تھا کہ اللہ کسی کام کے کرنے پہ آ جائے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. یہ ہمارے نبی کو پوری طرح علم تھا، اس لیے رو رو کے دعا کی. ان تعذبهم، اگر تو ان کو عذاب دے، تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو بخش دے، اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب ہے، حکمت والا ہے. تو بخشنے پہ آ جائے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا. بڑے بڑے گناہگاروں کو تو بخش سکتا ہے. یہ آیت ہمارے نبی نے ساری رات پڑھی اور روتے روتے گزاری، امت کی فکر میں گزاری، میرے اور آپ کے انجام کے لیے گزاری، اللہ سے مانگ مانگ کے گزاری. اس نبی کی وفات پر آج بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، آج خوشیاں منائی جا رہی ہیں، نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، شادی کا سامان باندھا جا رہا ہے جی، کیک کاٹے جا رہے ہیں. اور دن کون سا ہے؟ نبی کی وفات کا. نبی کی وفات کا دن ہے اور خوشی منائی جا رہی ہے. ہے کاش اس قوم کو عقل آ جائے. صحابہ کا کیا حال تھا وفات کے دن؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہوش و حواس کا مالک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں جس نے بھی یہ کہا کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے، میں اس کی گردن جدا کر دوں گا تن سے. ماننے کے لیے تیاری نہیں صحابہ کہ حضور کی وفات ہوئی ہے. حضرت عثمان چپ چاپ بیٹھ گئے. یہ حضور کی وفات کا دن ہے، 12 کا دن، صدمے سے بول ہی نہیں رہے. یہ 12 کا دن ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اتنا بڑا صدمہ صحابہ کو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا جب خبر پہنچی آپ کمرے میں گئے جہاں حضور پاک موجود تھے. آپ کی وفات ہو چکی تھی اور سفید چادر آپ کے چہرے انور پر تھی. سیدنا صدیق اکبر نے چادر اٹھائی اور پیشانی کو بوسہ دیا. میں اس شخص کی قسمت پہ بڑا حیران ہوتا ہوں. اے ابو بکر تو کس مٹی کا بنا ہوا، آج حضور کے ساتھ ایسے سوئے ہوئے. پھر کہتے ہیں کہ اتنی محبت ابو بکر سے میں کیا کروں. وہ عربی میں کلام آپ نے سنا نہیں ہے، وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، انا مجنون الصدیق، میں صدیق کا دیوانہ ہوں. انا مجنون الصدیق. صدیق نے کپڑا اٹھایا اور بوسہ دیا پیشانی پر اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طیبتا حیا و میتا، کیا آپ کی زندگی خوبصورت، اور جب وقت رحلت آیا یہ بھی کتنا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت وقت ہے. یہ بھی 63 سال کی عمر ہے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ 12 کا دن تھا. صحابہ پریشان، غمگین. آج کا بدعتی خوش. اللہ اکبر کبیر. 2 آدمی ہو نا، 2 آدمی جن میں عقل ہو وہ ان 1000 آدمیوں سے بہتر ہیں جن میں عقل کا نام ہو نشان نہ ہو. صرف 2 آدمی کافی ہیں بات کو سمجھنے کے لیے. تو پیدائش کی بات کر رہا تھا. پیدائش کب ہوئی آپ کی؟ 8 کو. دوسرا کون؟ 9 کو. 8 یا 9 کو پیدائش ہے. ولادت
میں ذکر کر چکا ہوں حوالہ جات کے ساتھ۔ اس لیے جتنے لوگ بھی اس دن خوشی مناتے ہیں ان کا جذبہ صحیح ہے، ان کی نیت بھی صحیح ہے، ان کا جذبہ بھی صحیح ہے۔ ذرا حوصلے سے میری بات سنیں، جذبہ کیا ہے؟ عشق رسول۔ جذبہ کیا ہے؟ محبت رسول۔ جذبہ صحیح ہے۔ جذبہ کیا ہے؟ کہ ہم نبی سے کیا کر رہے ہیں؟ عشق کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جذبہ صحیح ہو، طریقہ کار غلط ہو تو وہ بھی غلط ہے۔ جذبہ صحیح، طریقہ کار غلط ہے، اس لیے اس غلط طریقے کو صحیح کر لو۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی بے شک اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری سنت پر چل کر مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور بدعت جو طریقہ ہم نے گھڑ رکھا ہے، یہ طریقہ نبی کے ساتھ اظہار محبت کا نہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ فقہا کا طریقہ ہے، نہ محدثین کا طریقہ ہے، نہ مفسرین کا طریقہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ اصل اتباع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جھوٹ نہ بولو، یہ حضور کی محبت ہے۔ رشوت نہ لو، یہ حضور کی محبت ہے۔ سود نہ کھاؤ، یہ حضور کی محبت ہے۔ 5 وقت کی نماز نہ چھوڑو، یہ حضور کی محبت ہے۔ بد نظری نہ کرو، یہ حضور کی محبت ہے۔ شراب نہ پیو، یہ حضور کی محبت ہے۔ حضور کی محبت یہ نہیں ہے کیا ڈھول والے کو بلا کر بھنگڑا ڈال کے ناچنا شروع کرو اور کہو صدقے یا رسول اللہ۔ یہ حضور کی محبت نہیں ہے، یہ طریقہ بالکل جاہلانہ ہے، اہل بدعت کا طریقہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، شمائل ترمذی کی حدیث ہے، شمائل ترمذی کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر بیٹھے، آپ نے دعائیں پڑھی، اللہ کا ذکر کیا۔ جب دعا پڑھ لی، اللہ کا ذکر کر لیا، تو سواری پر بیٹھ کر ہنسنے لگے۔ حضرت علی ہنسنے لگے تو جو ساتھ کھڑے تھے انہوں نے پوچھا، اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دعا بھی پڑھی، اللہ کا ذکر بھی کیا، سواری پر سوار بھی ہوئے، بالکل صحیح کیا، آپ ہنسے کیوں ہیں؟ آپ ہنسے کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ سواری پر بیٹھتے ہوئے دیکھا، آپ نے دعا بھی پڑھی، اللہ کا ذکر بھی کیا جیسے میں نے دعا پڑھی اور اللہ کا ذکر کیا، تو حضور ہنسے، تو میں نے بھی حضور سے ایسے پوچھا تھا جیسے تو نے پوچھا۔ اور اصل بات میں آپ کو سناؤں کہ اس ذکر میں سواری پر جب بیٹھے تو اس کے آخر میں یہ تھا، اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ تو میری بخشش فرما دے۔ آخری جو جملہ تھا وہ یہ تھا، اے اللہ تو میری بخشش فرما دے۔ اور وہ دعا تو پڑھی، سبحان الذی سخر لنا، وہ پڑھی، اللہ اکبر کبیرہ بھی پڑھا، لیکن اس کے آخر میں جو کچھ پڑھا وہ کیا تھا؟ اللہم مغفر لی ذنوبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما، میری بخشش فرما۔ حالانکہ نبی معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، امت کو سکھانا ہے۔ تو میں نے بھی پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنسے؟ تو جو جواب اس وقت میرے نبی نے دیا وہی جواب میں تجھے دیتا ہوں۔ حضور نے کیا جواب دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا، ان اللہ لا یعجب ان العبد، بے شک اللہ بندے سے خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہتا ہے، اے اللہ تو میرے گناہ بخش دے، تو اس وقت اللہ کیا کہتا ہے؟
اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے اس میرے بندے کو ایک بات کا یقین ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے کو ایک بات کا سمجھ آ رہی، اللہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے جب بندہ کیا کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، تو اللہ خوش کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو ایک بات کا یقین ہے، مجھے اس کے یقین پر بہت خوشی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کو ایک بات کا یقین ہے۔ سنیں کیا یقین ہے؟ فرمایا وَهُوَ يَعْلَمُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا غَيْرِي، میرے اس بندے کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ یعنی رب کے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ تو چونکہ میں نے کہا تھا اپنے رب کے سامنے اے اللہ میرے گناہ بخش دے، تو رب خوش ہوا، جب رب خوش ہوا مجھے ہنسی آ گئی، جب رب خوش ہوا مجھے ہنسی آ گئی، تو چونکہ حضور مسکرائے تو میں بھی مسکرایا تاکہ حضور کی سنت پوری ہو جائے۔ اب آپ بتائیں ہم 100 جلوس نکالیں، بھگڑے نکالیں، کیک کاٹیں، میرا آپ کا عشق علی کے عشق کے برابر ہو سکتا ہے؟ علی کہاں، میں اور آپ کہاں، رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر کہاں، عمر کہاں، عثمان کہاں، طلحہ زبیر کہاں، بلال کہاں۔ اب میں اسی پر ختم کرتا ہوں اور آپ حضرات سے ایک اپیل کرتا ہوں، کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کس نے فرمایا؟ اس نے فرمایا جو تمام نبیوں کا سردار، کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار، بدعت کے قریب نہ جانا۔ عید صرف اونچی آواز سے بولیں، کوئی تیسری عید ہے اسلام میں؟ یک زبان، ذرا اس کا جواب اونچا دے دیں تاکہ میں رب کو گواہ بنا سکوں۔ اے اللہ تو گواہ ہو جا، تیرے نبی نے فرمایا عیدیں صرف کتنی ہیں؟ 2 ہیں۔ ہم بدعت کا کلا کما کر کے رکھ دیں گے، شرک کا کلا کما کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے پاک نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔